واقعی ہمیں کوئی بہت بڑی سفارتی کامیابی مل رہی ہے؟ یا یہ سب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک بہت بڑا یعنی خوفناک سراب ہے؟ تو سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو آج کل ہمیں مین سٹریم میڈیا پر بیچی جا رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑی ثالثی کروا رہا ہے۔ مطلب ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران کے دورے پر پہنچے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے لگژری طیارے میں جس کی مالیت سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 1300 سے 2000 کروڑ روپے۔ جی ہاں دوستوں، 1300 سے 2000 کروڑ روپے کا لگژری طیارہ۔ اور ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے باقاعدہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ افواہوں تو یہاں تک اڑائی جا رہی ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے سیدھا اسلام آباد آ جائیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے دوستوں کہ امریکہ اس وقت یہ جنگ بری طرح ہار رہا ہے۔ امریکی پینٹاگون اس وقت فورڈ اور جنرل موٹرز جیسی کمپنیوں کے ترلے کر رہا ہے، ان کی منتیں کر رہا ہے کہ بھائی گاڑیاں بنانا چھوڑیں اور ہمیں ہتھیار بنا کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات، امریکہ نے خود ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک کر 2 ہفتے کی جنگ بندی کی بھیک مانگی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایران نے چینی ٹیکنالوجی، وہ جو TE-001B سیٹلائٹ ہے، اس کا استعمال کر کے امریکی ٹھکانوں کا وہ حشر کیا ہے کہ ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں بچی۔ اور اسی دوران ایران نے 35 موساد ایجنٹس کو بھی دھر لیا ہے۔ تو دوستو، میرا آپ سے اور اس پورے نظام سے ایک سیدھا سا سوال ہے، کیا ہم واقعی کوئی عالمی طاقت بن گئے ہیں، یا صرف امریکہ کی اس ہاری ہوئی جنگ میں ان کے لیے ایک ٹیشو پیپر کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں بھی تو ہم نے امریکہ کے لیے سب کچھ کیا تھا، اپنا گھر تک جلا دیا تھا، لیکن جب ان کی ضرورت ختم ہوئی تو ہمارا کیا انجام ہوا سب جانتے ہیں۔ تو کیا یہ نام نہاد ثالثی ہمیں اب بچا لے گی؟ مطلب اگر ہم واقعی اتنے ناگزیر اور اہم ہو چکے ہیں پوری دنیا کے لیے، تو ہم دنیا بھر میں یہ کشکول لے کر کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ذرائع چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اس وقت سعودی عرب پہنچی ہوئی ہے، اور جب وزیر دفاع خواجہ آصف سے اس پر سوال کیا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو اسٹریٹجک معاملات ہیں۔ مطلب کوئی سیدھا جواب نہیں، بس اسٹریٹجک معاملات کا بہانہ بنا کر بھاگ گئے۔ ادھر شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑا وفد لے کر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور اس پورے تام جھام کا مقصد کیا ہے ناظرین؟ صرف $3 ارب مانگنا، صرف $3 ارب لینا، تاکہ جو متحدہ عرب امارات کے $3.5 ارب ہم نے دینے ہیں نا، وہ واپس کیا جا سکے اور ملک کو کسی طرح ڈیفالٹ سے بچایا جا سکے۔ یار مطلب غزہ میں 11 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں وہاں، لیکن کوئی بورڈ آف پیس ان کے حق میں کیوں نہیں بولتا؟ ہماری فوج وہاں کیوں نہیں جاتی؟ کیا صرف اس لیے کہ ان مظلوم فلسطینیوں کے پاس ہمیں دینے کے لیے $5 ارب نہیں ہے؟ کیا یہ سارا کھیل، یہ ساری خارجہ پالیسی صرف چند پیسوں کی مار ہے؟ اور باہر تو ہم بڑے چوڑے ہو کر دنیا کو امن کے درس دے رہے ہیں، لیکن کبھی مڑ کر دیکھا ہے کہ اندرون ملک عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ پرانے پاکستان میں خوش آمدید دوستوں، جہاں عوام کا باقاعدہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ ذرا اعداد و شمار کا خوفناک موازنہ تو دیکھیں۔ GDP کی گروتھ 6% سے گر کر اونے منہ 2% پر آ کر گری ہے۔ ملک کے مجموعی قرضے 51 کھرب سے چھلانگ لگا کر 81 کھرب روپے تک پہنچ گئے ہیں، اور ڈالر 176 سے 280 پر، اور پٹرول 150 روپے سے 300 کے ہندسے کو پار کر گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا عذاب، وہ عذاب جس نے ہر گھر کا سکون تباہ کر دیا ہے، وہ بجلی کا بحران ہے۔ مطلب ملک میں بجلی کے مجموعی طلب صرف 18 سے 22 ہزار میگا واٹ کے درمیان ہے، اور حکومت خود بمشکل 15 ہزار میگا واٹ پیدا کر رہی ہے۔ لیکن عوام کا خون کیسے نچوڑا جا رہا ہے؟ عوام کو 47 ہزار میگا واٹ کی وہ نام نہاد کیپیسٹی پیمنٹس ادا کرنی پڑ رہی ہیں جو انہوں نے کبھی استعمال ہی نہیں کی۔ 1900 ارب روپے دوستو، 1900 ارب روپے ہم ان بند پڑے بجلی گھروں کو مفت میں دے رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اس وقت، اور تو اور عوام نے تنگ آ کر جو اپنے پیسوں سے سولر لگائے تھے، اب وہ نیٹ میٹرنگ بھی بند کی جا رہی ہے۔ مطلب کیا یہی وہ شہد اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ اندھیرے اور گرمی میں بیٹھے ہوئے غریب عوام ان مافیاز کے اربوں روپے کیوں ادا کریں؟ کیا کل ڈونلڈ ٹرمپ آ کے ہمارے یہ بجلی کے بل بھرے گا؟ غریب کا تو اس نظام میں خون نچوڑا جا رہا ہے، لیکن اشرافیہ کی عیاشیاں۔
ان کی لوٹ مار کا تو ایک الگ ہی بازار گرم ہے۔ ذرا پنجاب کے گندم اسکینڈل پر ذرائع کا یہ ہولناک انکشاف سنیں ناظرین۔ 11 نجی کمپنیوں کو حکومتی گودام بالکل مفت دیے جا رہے ہیں۔ 11 ارب روپے کی بوریاں انہیں مفت میں ملیں گی، اور تو اور حکومت ان کے لیے گئے قرض کا 70% بھی خود ادا کرے گی اور انہیں 16% منافع کی گارنٹی بھی دے گی۔ مطلب بزنس وہ کرے اور نقصان کا سارا رسک عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر۔ اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کمپنی تو مبینہ طور پر سیدھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہے۔ کیا یہ ہے ان کا انصاف کا نظام؟ دوسری طرف ذرا سی ڈی اے کا ظلم دیکھیں۔ بیر امام کے قریب غریب عیسائیوں اور مسلمانوں کے 200 گھر بلڈوزر سے گرا دیے گئے۔ افسوسناک۔ ان بیچاروں کے پاس باقاعدہ عدالتی اسٹے آرڈرز موجود تھے۔ ان میں وہ یتیم بچیاں بھی شامل ہیں جو بمشکل مہینے کا 20,000 کماتی ہیں۔ ان کے سروں سے چھت چھین لی گئی۔ ایک طرف غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان مافیاز کو مفت اربوں روپے کی گندم کی ڈیلز تحفے میں دی جا رہی ہیں۔ کہاں ہے وہ قانون، کہاں ہے وہ انصاف؟ اور صحت کے نظام کا تو نام ہی نہ لے۔ پنجاب میں 331 معصوم بچوں میں ایڈز پھیلنے کی خوفناک BBC رپورٹ آئی ہے سامنے، لیکن کیا مجال ہے جو حکومت کے کان پر جوں تک رینگی ہو؟ اب جب حکومت اتنی بے حس ہو چکی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو عوام کی آخری امید بنی ہوئی تھی، وہ کیا کر رہی ہے؟ دوستو، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آپس میں ہی لڑنے میں مصروف ہیں۔ PTI کے اندر اس وقت ایک شدید جنگ چل رہی ہے سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے درمیان۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اتنے غصے اور مایوسی کا شکار ہیں کہ وہ مستعفی ہونا چاہتے ہیں، اور علیمہ خان وہ اپنی جگہ صرف اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ ان کا اپنا بھائی یعنی عمران خان قید تنہائی میں مسلسل اپنی بینائی کھو رہا ہے۔ سہیل آفریدی اس ظالمانہ نظام کو چیلنج کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ پارٹی نے بغیر کوئی ریلیف لیے اپنا جلسہ تک منسوخ کر دیا، اور وہ جو 331 بچوں میں ایڈز کا مسئلہ تھا اس پر PTI نے کیا کیا؟ صرف ایک بے جان سی پریس ریلیز جاری کی اور آرام سے سو گئے۔ تو میں پوچھتی ہوں ان سے، جب آپ کا لیڈر جیل کی چکی پیس رہا ہے، یہ نظام آپ کے کارکنوں کو کچل رہا ہے، تو آپس کی اس گندی لڑائی سے آخر کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ شروع دن سے یہی نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگ مزاحمت بھول کر اپنے ہی لوگوں سے دست و گریباں ہو جائیں؟ ناظرین، اگر ہم ذرائع کی ان تمام تہلکہ خیز رپورٹس اور حقائق کو سمیٹیں تو تصویر بڑی واضح ہے۔ ہم ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں جس کا بیرونی ڈھانچہ غیر ملکی قرضوں کی بھیک اور کھوکھلی دکھاوے کی سفارت کاری پر کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن اندر سے یہ گھر غریبوں کی آہوں، تباہ کن مہنگائی اور اندھیروں کے بوجھ تلے مکمل طور پر گل سڑ چکا ہے۔ جاتے جاتے میں آپ سب کے لیے ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہی ہوں، ذرا سوچئے گا اس پر۔ اگر کل کو یہ عالمی حالات یکدم بدل جاتے ہیں، فرض کریں امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے ہماری اس نام نہاد ثالثی کی مزید کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس کی ہم آج اتنی خوشامد کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک پرانے استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ان 81 خرب روپے کے پہاڑ جیسے قرضوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو 1900 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس ہم ادا کر رہے ہیں، ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس تباہال اور مفلوج معیشت کے ساتھ ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہم دنیا کی نظروں میں صرف کرائے کے سہولت کار بن کر رہ جائیں گے جنہیں ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جاتا ہے؟ اس تلخ حقیقت پر خود سوچئے گا دوستوں۔ آج کے اس حقائق سے بھرپور ولاگ میں اتنا ہی۔ حقیقت کو پہچانیں اور یاد رکھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سوال اٹھانا کبھی نہ چھوڑیں۔